اگر آپ کو اچھا شوہر بننا ہے تو نبی کی سیرت کو پڑھیے، آپ کے پاس کم سے کم یہ کتاب ضرور ہونی چاہیے۔ یہ ہے ساتھیو آپ کے نبی دعوت کا طریقہ اور منہج۔ وہ شخصیت کون تھی ساتھ؟ وہ جامع اور کامل شخصیت کون تھی؟ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ساتھیو اور دوستو، اس دنیا میں بہت ساری شخصیتیں پیدا ہوئیں، بہت سارے لوگ پیدا ہوئے جنہیں دنیا نے اپنی خواہش، اپنے ذوق، اپنی دلچسپی، اپنے فیلڈ اور اپنے پیشے کے حساب سے انہیں آئیڈیل بنایا، انہیں مقتدی اور قدوہ بنایا، ان کی زندگی کا مطالعہ کیا، ان کی سیرت کو پڑھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو سیرت کے اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے مکمل تھا، یا جس کے زندگی کے ہر پہلو کی گواہی دی گئی تھی۔ کوئی بھی شخص ایسا مکمل نہیں تھا، لیکن ایک شخصیت دنیا میں ایسی پیدا ہوئی جو ہر اعتبار سے جامع تھی، جس کے زندگی کا ہر پہلو مکمل تھا، نمایاں تھا، جس کے سیرت کی گواہی دی گئی، جس کے اچھے اخلاق کی، جس کے اچھے کردار کی گواہی دی گئی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یہ سیرت ایسی تھی ساتھیو جس میں دلوں کے لیے غذا تھی، نفس کے لیے سکون تھا، آنکھوں کے لیے لذت تھی اور ٹھنڈک تھی۔ یہ وہ شخصیت تھی ساتھیو جس کی سیرت کو ایمان کا ایک حصہ اور اللہ سے تقرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ قرار دیا گیا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ وہ شخصیت کون تھی ساتھ؟ وہ جامع اور کامل شخصیت کون تھی؟ وہ ہر اعتبار سے کامل انسان کون تھا جس کی گواہی دی گئی؟ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے، رسول تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اور قدوہ ہیں کس شخص کے لیے؟ جو اللہ سے امید رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، آخرت کے بارے میں امید رکھتا ہے، اور جو اللہ کو خوب یاد کرتا ہے۔ یہ تینوں وصف ساتھیو، اللہ سے امید، آخرت پر یقین اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر، یہ تینوں وصف بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیے ہوئے حاصل نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ساتھیو، ہم سیرت کیوں پڑھیں؟ ہم سیرت کا مطالعہ کیوں کریں؟ سیرت سے مراد اللہ کے نبی کی زندگی کے احوال اور کوائف، آپ کے حرکات و سکنات، آپ کی عبادتیں، آپ کے معاملات، آپ کے اخلاق، ان سب چیزوں کا مطالعہ کیوں کریں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اس لیے کہ یہ اللہ سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو کیوں پڑھیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی سیرت ساتھیو سب سے بڑا معیار ہے اور میزان ہے انسان کے اقوال کو اور اس کے افعال کو تولنے کے لیے، وزن کرنے کی۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خطیب بغدادی نے ان کے قول کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المیزان الاکبر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے میزان تھے، سب سے بڑے معیار تھے۔ آپ کی زندگی کے جتنے بھی اقوال اور افعال ہیں، انسان کی زندگی کے جتنے بھی اقوال اور افعال ہیں ساتھیوں، ان میں سے حق کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ کون فیصلہ کرے گا؟ اسے حق اور باطل کہنے کے لیے ہمارے پاس معیار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی کی سیرت ہمارے پاس معیار، اللہ کے نبی کی زندگی کا روشن نمونہ ہمارے پاس ایک ترازو ہے ساتھ۔ اس لیے ہم سیرت کا مطالعہ کریں۔ ہم سیرت کا مطالعہ کیوں کریں ساتھ؟ کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت کا مطالعہ ضروری ہے ساتھ۔ قرآن کو سمجھنے میں سیرت کا مطالعہ ہمارے لیے مدد اور معاون ثابت ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا کردار کیسا تھا؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا، جو کردار تھا، وہ قرآن کی عملی تفسیر تھی، تطبیق تھی۔ اگر آپ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کو آئینہ بنا کر آپ اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کو سامنے رکھیے اور اللہ کے نبی کی سیرت کو سامنے رکھیے۔ قرآن کی عملی تفسیر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی گواہی دی اللہ سبحانہ وتعالی نے، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز، دینی حیثیت سے آپ مکمل تھے۔ اس لیے ہم اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں۔ ہم اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کیوں کریں ساتھیوں؟ اس لیے کریں گے تاکہ ہم اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو گہرا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت گہری ہو تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہو۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے لڑکے اور اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، یا رسول اللہ آپ میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر ابھی نہیں تمہاری محبت مکمل ہوئی، جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ میرے نزدیک دنیا کی ہر شے ہی نہیں بلکہ میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے تاکہ اپنے دل میں اللہ کے رسول کی محبت کو گہرا کریں۔ گہرائی ہماری محبت میں آنی چاہیے ساتھیوں، ایسی محبت جس کے اوپر دنیا کی کوئی محبت غالب نہیں ہو، نہ والدین کی محبت، نہ اولاد کی محبت، نہ بیوی کی محبت، نہ دنیا کی محبت اور نہ مال کی محبت، ایسی محبت جو ہر محبت پر غالب ہو سکے، اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت اور اس کے رسول کی محبت۔ اس لیے ہم سیرت کا مطالعہ کریں۔ ہم سیرت کا مطالعہ اس لیے کریں گے ساتھیوں کہ اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، ہمارے ایمان کو تقویت ملے گی۔ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور رہتا ہے، آپ کی زندگی کے احوال کو نہیں جانتا، وہ ایمانی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، وہ دنیا کے مصائب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ مصیبتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ آزمائش میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ساتھیوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے مصائب کا، آزمائشوں کا، مصیبتوں کا مقابلہ کرے تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، اور جتنی زیادہ اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں گے آپ کے ایمان میں اتنے ہی زیادہ محبت، آپ کا ایمان اتنے ہی زیادہ مضبوط ہوگا، اور آپ کے ایمان میں اتنی زیادہ پختگی ہوگی ساتھیوں، آپ کا ایمان اتنا ہی اسی قدر بڑھے گا۔ سیرت کا مطالعہ کیجئے، اپنی زندگی کے ایک حصے کو خاص کیجئے ساتھیوں، اپنے سرہانے میں، اپنے سر کے بغل میں کوئی ایسی کتاب رکھیے جس میں نبی کی سیرت بیان کی گئی، کوئی مختصر کتاب رکھیے۔ سیرت کے بہت سارے فائدے ہیں ساتھیوں، سیرت پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں، لیکن وقت کو شارٹ کرتے ہوئے آخری ایک فائدہ جو بڑا ہی اہم ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ساتھی۔ ہم سیرت کا مطالعہ اس لیے کریں گے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا منہج کیا تھا، کس چیز کی دعوت دیتے تھے آپ، اور ہر اس شخص کو جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ داعی اللہ ہے، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ وہ قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے واضح طور سے کہا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اور میرے پیروکار، قیامت تک آنے والے جتنے بھی آپ کے متبع ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، یہ سب کے سب لوگ، میں اور میرے سارے متبعین بصیرت کی روشنی میں، اعتماد اور وثوق کے ساتھ، پورے مکمل بھروسے کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ ہے ساتھیوں آپ کے نبی کی دعوت کا طریقہ اور منہج، اور یہ بغیر سیرت کے مطالعہ کیے ہوئے آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ آج اس دور میں ساتھیوں بہت ساری جماعتیں بنی ہوئی دعوت کے نام پر، اور ہر شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری جماعت درست ہے، ہماری جماعت ہی حق ہے۔ اس کی پہچان کیسے ہوگی؟
کیسے آپ کون سا معیار آپ کا ہوگا جس کے نتیجے میں آپ یہ پہچانیں گے کہ صحیح دعوت کون سی ہے اور غلط دعوت کون سی؟ نبی کی سیرت ہے ساتھیو۔ جو شخص بھی قرآن و حدیث کی طرف بلاتا ہے اس کی دعوت صحیح ہے، سلف صالحین کی روشنی میں قرآن و حدیث کی دعوت دیتا ہے اس کی دعوت درست ہے، اور جو اس سے ہٹ کر لوگوں کو بلاتا ہے کسی شخصیت کی طرف، کسی امام کی طرف، کسی پیر کی طرف، کسی بزرگ کی طرف، ان میں سے کسی کی دعوت صحیح نہیں ہے ساتھیو۔ ہمیں صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک ایسی جامع شخصیت کی طرف بلانے کا حکم دیا گیا ہے جو ہر اعتبار سے مکمل تھی، جس کا نمونہ، جس کی زندگی کا نمونہ ہمارے لیے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے نبی کی سیرت کی طرف بلائیں، اللہ کے نبی کی زندگی کی طرف بلائیں۔ آپ کی عبادتوں کا احوال کیسا تھا، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، یہ سیرت کو پڑھے بغیر آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ساتھیوں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں اگر پوچھ لوں، سوال کر دوں، اگر آپ میں سے کسی سے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہاں آنے کے بعد جنہوں نے اللہ کے نبی کی زندگی کا مطالعہ کیا، نبوت سے پہلے زندگی کو پڑھا ہو، نبوت کے بعد کی زندگی کو پڑھا ہو، مکہ میں آپ کیسے رہتے تھے اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہو، مدنی زندگی آپ کی کیسی تھی، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا کردار کیسا تھا۔ اگر آپ کو اچھا شوہر بننا ہے تو نبی کی سیرت کو پڑھیے، اگر آپ کو اچھا باپ بننا ہے تو نبی کی سیرت کو پڑھیے، اگر آپ کو اچھا تاجر بننا ہے تو نبی کی سیرت کو پڑھیے، اگر آپ کو اچھا قاضی اور حاکم بننا ہے تو نبی کی سیرت کو پڑھیے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ساتھیوں، جس میں آپ کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس میں آپ ایک بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، نبی کی سیرت کے بغیر آپ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی گواہی دی گئی ساتھیوں، اور ہم آپ کی زندگی سے محروم ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کر سکیں، ہم اپنے سب سے چہیتے اور اللہ کے سب سے محبوب نبی کے زندگی کے احوال اور قواعد کو پڑھ سکیں۔ ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے ساتھیوں۔ یہ تو ہمارے لیے غیرت کی بات ہے کہ ہم جس ذات سے، جس شخصیت سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کی زندگی کے احوال و قواعد کا ہمیں علم ہی نہیں۔ ہم دنیا کے لوگوں کی طرح نہیں ہے ساتھیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اپنے نبی سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ آپ دنیا کے جس فیلڈ میں بھی جانا چاہتے ہیں، جس فیلڈ میں بھی ساتھیوں، اس میں آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے۔ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں ساتھ، اس لیے اللہ کے نبی کی زندگی کا مطالعہ کیجیے۔ اس سلسلے میں بہت ساری کتابیں ہیں ساتھ، مختصر کتابیں بھی ہیں اور مطول بھی ہیں، بڑی کتابیں بھی ہیں اور چھوٹی کتابیں بھی ہیں۔ ہمارے دعوت سینٹر میں اس طرح کی کتابیں پائی جاتی ہیں۔ آپ اپنے سرہانے میں، سر کے بغل میں آپ کے پاس کم سے کم یہ کتاب ضرور ہونی چاہیے۔ زندگی میں آپ کسی بھی کیفیت سے آپ گزر رہے ہوں، اگر آپ سکون چاہتے ہیں، دلوں کی غذا چاہتے ہیں، نفس کا سرور چاہتے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتے ہیں، اللہ کا تقرب اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو سیرت کے ذریعے حاصل ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نبی کی زندگی کے احوال اور قوائف کو دلچسپی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔